نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عرفان القرآن کورس کا آج دوسرا دن ہے اور آج ہم نے سورہ یاسین شریف کا دوسرا رکوع، اس کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت یہ پاک کلام سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَاضْرِبْ اور بیان فرمائیے، لَهُمْ ان کے لیے، مثلاً مثال، اصحاب القریہ گاؤں کے باشندوں کی یعنی بستی والوں کی، اذ جب جاءها المرسلون آئے ان کے پاس رسول، اور بیان فرمائیے ان کے سمجھانے کے لیے مثال اس گاؤں کے باشندوں کی جب آئے وہاں ہمارے رسول۔ اب وَاضْرِب کا لفظ جو ہے یہ بعض اوقات مارنے کے زمرے میں بھی آتا ہے کہ ضرب یضرب مارنا، کبھی سفر کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں پر ہے بیان فرمائیے، لہم انہیں، مثلاً مثال، مثال یعنی جیسا واقعہ پہلے ہو چکا اسی طرح کا ایک اور واقعہ، جیسی بات پہلے ہو چکی اس طرح کی ایک اور بات۔ اصحاب القریہ گاؤں کے باشندے یعنی بستی والے۔ اب اس بات میں اختلاف ہے کہ یہاں اس کس گاؤں کا ذکر ہے، مختلف اقوال ہیں، مگر اس کا ذکر میں نہیں کروں گی کہ ہم اس واقعہ کو پڑھ کر صرف اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں، عبرت حاصل کریں۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، تو اس لیے قرآن پاک میں بستی کا ذکر نہیں ہے، بس بستی والوں کا واقعہ بیان کرنے کے متعلق کہا گیا۔ مختلف اقوال ہیں، وہ تفسیر میں نہیں کر رہی، کہ جب آئے وہاں ہمارے رسول۔ اب اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ کفار مکہ اور مشرکین عرب آپ سے الجھ رہے ہیں اور آپ ان کے سامنے ان لوگوں کا واقعہ بطور نصیحت پیش کیجئے جن کے پاس اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور انہیں تباہ کر دیا گیا، شاید یہ واقعہ سن کر انہیں عبرت حاصل ہو اور اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کریں اور گمراہی سے باز آ جائیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ وہ واقعات صرف پڑھنے کی حد تک کافی نہیں ہوتے بلکہ ہماری تربیت کرنے کے لیے ان کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب واقعہ کیا ہے؟ اذ جب ارسلنا ہم نے بھیجے، الیہم اثنین ان کی طرف دو رسول، الیہم ان کی طرف، اثنین دو رسول، فکذبوہما پس انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، فعززنا پھر ہم نے تقویت دی، بثالث تیسرے رسول کے ذریعے، فقالوا پس ان تینوں نے کہا، انا الیکم مرسلون کہ ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ مرسلون بھیجا گیا ہے، مرسل جس کو بھیجا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ پہلے دو رسول اس شہر میں تشریف لائے اور وہاں کے لوگوں کو راہ ہدایت پر چلنے کی دعوت دی، لیکن وہاں کے باشندے بگڑ گئے اور انہوں نے انہیں جھٹلانا شروع کیا اور طرح طرح سے اذیت پہنچانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقویت کے لیے ایک تیسرا رسول بھیجا اور انہوں نے مل کر تبلیغ کا کام شروع کیا۔ وہاں کے لوگ حقیقت شناس نہ تھے، وہ اس نور نبوت کو نہ دیکھ سکے جو ان کی جبین سعادت سے چمک رہا تھا۔ وہ روحانیت کی ان لطافتوں کے ادراک سے قاصر تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو بخشی تھی۔ ان کے ظاہر کو دیکھ کر فریب کھا گئے اور کیا کہنے لگے؟ قالو وہ کہنے لگے یعنی بستی والے، ما انتم کہ نہیں ہو تم، الا مگر، بشر مثلنا ہماری مثل ایک بشر، یعنی جس بھی رسول کا انکار کیا گیا
جس کو یہ کہا گیا کہ ہم تمہیں نہیں مانتے معاذ اللہ، اس کو مین جو کامن بات تھی وہ یہی سب لوگوں میں تھی کہ وہ کہتے تھے کہ تم ہماری مثل ہو، ہماری طرح کھاتے ہو، پیتے ہو، چلتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، تو تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ تو ان بستی والوں نے بھی یہی کہا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ بولے کہ نہیں ہو تم مگر انسان ہماری طرح، وما انزل الرحمن، اور نہیں اتاری رحمان نے، من شیء کوئی چیز، ان انتم الا تکذبون، مگر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے ان پاک ہستیوں کے اس دعوے پر اعتراض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مخلوق کی رہنمائی کے لیے کوئی صحیفہ ہدایت لے کر آئے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ پہلے تو خدا ہے ہی نہیں، اگر واقعی کوئی اتنی جلیل القدر ہستی ہے جس نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، سمندروں جیسی بڑی بڑی عظیم الشان چیزیں بنائی ہیں، تو اتنی بڑی ہستی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ انسان جیسی حقیر مخلوق کے لیے وہ قواعد و ضوابط مرتب کرتا رہے، اس لیے ان رسولوں کا دعویٰ ہرگز قابل قبول نہیں۔ قالو، تو پھر رسولوں نے کہا، قالو رسولوں نے کہا، قالا کہا ہوتا ہے واحد، قالو جمع ہے کیونکہ وہ تین تھے۔ رسولوں نے کہا، ربنا ہمارا رب، یعلم جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ اس نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا، اور ہمارا کام کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، وما اور نہیں، علینا ہم پر کوئی ذمہ داری، الا مگر، البلاغ المبین اس پیغام حق کو کھول کر تم تک پہنچانا، واضح انداز میں اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانا، یہی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم احسن انداز سے نبھا رہے ہیں۔ قالو وہ کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، انا کہ ہم تو، تطیرنا تمہیں فعل بد سمجھتے ہیں، تطیرنا فعل بد سمجھتے ہیں، بکم تمہیں، یعنی منحوس سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعل بد یعنی منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ولیمسنکم اور تمہیں پہنچے گا، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ اب انہوں نے کیا کہا، جب ان کا انکار بڑھتا چلا گیا تو وہ کہنے لگے کہ جس روز سے تمہارے سبز قدم ہمارے شہر میں آئے ہیں، ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ہمارے نزدیک تو ان سب مصائب کا سبب تم ہو، تمہاری نحوست سے ہماری مسکراتی ہوئی زندگی غم کا شکار ہو گئی، ہماری معاشی خوشحالی افلاس و تنگدستی میں بدلتی جا رہی ہے، تمہاری گستاخیوں سے ہمارے دیوتا ہم پر ناراض ہو گئے۔ اور بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، جس چیز کی طرف ان کے دل مائل ہوں، ان کی طبیعت اس کو قبول کر لے، وہ اس چیز کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں، باعث برکت سمجھتے ہیں، لیکن جس چیز سے وہ نفرت کرتے ہوں، انہیں ناپسند ہو، وہ چیز انہیں اگر نظر آ جائے تو وہ اسے اپنے حق میں منحوس سمجھتے ہیں۔ اور اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے بدفعلی کا یا کسی کو منحوس سمجھنا کہ اس کے منہ میں صبح صبح لگا ہوں تو میرا دن اچھا نہیں گزرا، اس بندے کو دیکھ کے میں نے کام کیا تو اچھا گزرا، اس کو دیکھ کے کیا تو نہیں اچھا گزرا، یہ چیزیں اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں۔ البتہ برکات حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا، وظائف کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ ایک الگ بات ہے، اس سے برکات حاصل ہوتی ہے۔ تو پھر ان رسولوں کو انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے حالات بدل گئے، ہم پریشانی غم میں مبتلا ہو گئے، اگر تم لم تنتہوا اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم تو ہماری طرف سے تمہیں پہنچے گا دردناک عذاب۔ اب بہتر یہ ہے کہ تم اپنے واعظ و نصیحت کا سلسلہ ختم کر دو، ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرنے سے باز آ جاؤ، ہم جو ہیں اپنے حال میں خوش ہیں، ہمیں اپنے حال پر رہنے دو، اور اگر تم ہمیں بار بار تنگ کرو گے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، ہم تمہیں پکڑیں گے کیونکہ تم تو صرف 3 ہو اور ہم بہت زیادہ ہیں،
اور ایک چوراہے میں کھڑا کر کے تمہیں اتنی سنگباری کریں گے کہ تمہاری بوٹی بوٹی الگ ہو جائے گی اور تمہیں سخت المناک سزا دیں گے۔ اس وقت آگے سے ان رسولوں نے کہا، قالو، انہوں نے فرمایا، رسولوں نے فرمایا، طائرکم معکم، تمہاری بدفعلی تمہیں نصیب ہو، تمہاری بدبختی اور بدفعلی تمہارے ساتھ ہے۔ جب اس دنیا میں تم آئے تو تمہارا فالنامہ اور شگون تمہارے گلے میں لٹکا دیا گیا، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔ تم اپنے مقدر کو کوسو جس کے باعث تلخ و ترش حادثات کا تم شکار ہوئے ہو۔ آئنزک کہ تم اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، تعجب کی بات ہے کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اور تمہیں سمجھایا جاتا ہے، واضح نصیحت کی جاتی ہے اور تم الٹا ہم پر الزامات لگا رہے ہو اور ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو۔ بل تم قوم مسرفون، تم ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھ جانے والی قوم ہے، یعنی کہ تمہارا رویہ ہرگز معقول نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم ہماری باتوں میں غور و فکر کرتے، لیکن تمہارے طریقہ کار سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں تم سنجیدہ نہیں اور غور و فکر کرنا تمہارا شیوا ہی نہیں، اور تم اس معاملے میں حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ اب ان کے درمیان یہ جھگڑا جاری ہی تھا۔ وجاء من اقصى المدینة، وجاء آیا، من اقصى المدینة شہر کے کنارے سے، رجل یسعی ایک شخص دوڑتا ہوا، قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اتبعوا پیروی کرو المرسلین رسولوں کی۔ اس نے کیا کہا؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ اے میری قوم پیروی کرو ان رسولوں کی۔ اس نے آ کر جب دیکھا کہ وہ ان رسولوں کو سنسار کرنے لگے ہیں اور ان کو جو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور حالات زیادہ خراب ہو رہے ہیں، وہ دوڑتا ہوا آیا اور وہ ایک سلیم الفطرت آدمی تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ اے میری قوم، ان کی بات مانو، یہ حق پر ہیں، کیوں ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہو؟ ان کی بات مانو، ان پر جو تم اعتراضات کر رہے ہو ان کی کوئی بنیاد نہیں، وہ سب جھوٹ ہے۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ تم ان کی بات مانو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اتبعوا پیروی کرو، من لا يسألكم جو کوئی سوال نہیں کرتا تم سے، کوئی اجر طلب نہیں کرتا، وهم مهتدون اور وہ سیدھی راہ پر ہے۔ یعنی ان کی صداقت، ان کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے، کوئی سوال نہیں کرتے، لہٰذا تم ان کی پیروی کرو، یہ سیدھی راہ پر ہے۔ اور پھر اس نے خود اپنے لیے کیا کہا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا فرمایا اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بہت بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہماری تربیت کے سارے انتظامات کیے، ہمیں اٹھنے بیٹھنے کے طریقے بتا دیے، ہمیں گفتگو کے آداب بتا دیے، بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، اس دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے ہمیں قدم دیے، رزق کی تلاش کے لیے ہم جاتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں۔ اگر وہ پیدا ہوتے ہی ہمیں چھوڑ دیتا تو ہم کیا کرتے؟ لیکن اس نے پیدا ہونے کے بعد ہمیں چھوڑا نہیں، بلکہ ہماری پرورش اور ہماری تربیت کے لیے سارے انتظامات کر دیے۔ تو جس رب نے فطرنی مجھے پیدا فرمایا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں عبادت نہ کروں، الذی اس کی جس نے فطرنی مجھے پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ کیا میں بنا لوں، من دونہ اسے چھوڑ کر، اس کے سوا، آلہتن کوئی معبود، ان اگر یردنی الرحمن رحمان مجھے پہنچانا چاہے، بدرن کوئی تکلیف، لا تغنی عنی شفاعتہم تو مجھے کسی کی سفارش کوئی فائدہ نہ دے، شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون اور نہ وہ مجھے چھڑا سکے۔ وہ کہتے ہیں وہ جو نوجوان آیا، اس نوجوان نے آ کر کہا کہ کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں بنا لوں اسے چھوڑ کر کوئی اور خدا؟ ہرگز نہیں۔ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے ذرا فائدہ نہ پہنچا سکے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکے، نہیں، میں اسی رب کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ آخر میں اپنے رب حقیقی کے بغیر کسی بے بس اور ضعیف چیز کو خدا کیسے مان لوں؟ ان کی تو یہ مجال ہی نہیں کہ اگر میرا رحمان مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کرے تو وہ آ کر زبردستی مجھے اس کی گرفت سے چھڑا دے۔
یا میری سفارش ہی کر لیں۔ ایسے نکمے اور بیکار خداؤں کو مان کر میں اپنا برا کیوں کروں؟ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں گا تب میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی، بے شک میں، اذن تب یعنی اگر میں شرک کروں گا، لفی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہوں گا، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ انی، بے شک میں، آمنت ایمان لے آیا ہوں، بربکم تمہارے رب پر، فاسمعون میرا اعلان سن لو، کان کھول کے میرا اعلان سن لو۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہ میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر۔ یہ پھر اعلان کر دیا۔ پہلے ان کو کہا کہ دعوت حق کو قبول کرو، ان رسولوں کو نہ ستاؤ، ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات نہ لگاؤ، اور پھر خود اعلان کر دیا کیا کہ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ حق کتنا جری ہوتا ہے، حق کتنا علم بردار، کتنا نڈر اور کتنا بے باک ہوتا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سارا شہر، ساری قوم، سارے رئیس سردار ایک طرف، سارے مذہبی پیشوا ایک طرف، سارے سیاسی حکام آگ بگولا ہیں، ہر طرف غصے کا ماحول ہے، ہر کوئی مارنے کو تیار ہے ان لوگوں کو جو حق کی دعوت دے رہے ہیں، مگر حالات کے بڑھتے ہوئے اس آتش کدہ میں کھڑا ہو کر ایک مومن اعلان کرتا ہے، انی آمنت بربکم فاسمعون، سارے سن لو، میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا، جس نے میرا کچھ بگاڑنا ہے بگاڑ لو۔ اس مرد پاک باز نے آمنت بربی، میں اپنے رب پر ایمان لایا، یہ نہیں کہا آمنت بربی کہ میں ایمان لایا اپنے رب پر، نہیں، بربکم تمہارے رب پر، یہ احساس دلایا کہ جس پر میں ایمان لایا ہوں وہ صرف میرا ہی رب نہیں بلکہ سارے جہاں کا پروردگار ہے، سارے جہاں کا رب ہے، سب کا پروردگار وہی ہے۔ اسلام قبول کر لیا، اور پھر جب لوگوں نے اس پر پتھروں کی بارش کی، اس کو لہو لہان کر دیا، چند لمحوں میں اس کے جسم کو پارا پارا کر دیا، اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، ادھر اس کے جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں اور وہ اس کو مار کے لہو لہان کر رہے ہیں، تو ادھر پھر قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جسم کا تو یہ حال ہے کہ لہو لہان ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، مگر ادھر سے صدا آ رہی ہے، عاشق دلفگار آ جاؤ، جنت کی بہاریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ حیابان رحمت کے رنگین پھولوں کے ہار پرو کر حوریں تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں، اور میرا حسن ازل تیرے دل بیتاب اور چشم مشتاق کی حسرتوں کو پورا کرنے کے لیے نقاب الٹنے ہی والا ہے۔ قالا، وہ بولا، یا لیتا، کاش، قومی، میری قوم، یعلمون، جان لیتی۔ ادھر قوم نے ظلم کی حد کر دی، لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن ہمدردی کا جذبہ ختم نہیں ہوا۔ کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر لی، کہ مجھے بخش دیا ہے ربی، میرے رب نے، وجعلنی، اور مجھے شامل کر دیا ہے، من المکرمین، باعزت لوگوں میں۔ حسرت تو دیکھیں کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر حسرت یہ ہے کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، مجھے کتنا نوازا، مجھے بخش دیا گیا، مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا گیا۔ وما انزلنا، اور پھر نہیں اتارا ہم نے، علی قومہ، اس قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جندٍ، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ جب انہوں نے نافرمانی کی انتہا کر دی، انہوں نے ظلم کیا اللہ والوں پر، حق پرستوں پر انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے، اللہ نے ان کو تو مقام دے دیا، ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، ان کو ان لوگوں کی صفوں میں جگہ دے دی جن کو اللہ نے ابدی عزتوں اور لافانی کرامتوں سے نوازا ہوا تھا، مگر دوسری طرف ان کے پاس پھر کوئی لشکر آسمان سے نہ آیا ان کو سکھانے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے، کیونکہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے انکار کر کر کے، ظلم کے پہاڑ توڑ توڑ کے اس بات کی ضرورت ختم کر دی تھی کہ ان کے پاس کوئی نبی آئے، کوئی رسول آئے اور ان کو آ کر پیغام حق سنائے۔ مگر کیا ہوا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، ان کانت نہ تھی
الا مگر صیحۃ واحدۃ ایک ہی گرج، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ پس وہ بجھے ہوئے کوئلے بن گئے۔ یعنی ان سرکشوں کی سرکوبی کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب ہم نے ان کے کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو ایک ایسی گرج اور کڑک پیدا کی کہ وہ چشمے زدن میں بجھی ہوئی راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ یا حسرتن علی العباد صد افسوس ان بندوں پر، ما یأتیہم نہیں آیا ان کے پاس من رسول کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے رہے۔ ایسے لوگوں پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ جو ان کی ہمدردی میں، جو ان کو ہدایت دیتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، آگ سے بچانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، وہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے حسرت ہے۔ یا حسرۃ علی العباد صد افسوس ان بندوں پر، الم یروا کم کیا انہیں نہیں علم، علم کیا نہیں، یروا وہ جانتے انہیں علم نہیں، کم کتنی اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیاں، کیا انہیں علم نہیں کہ کتنی امتوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا، انہم الیہم لا یرجعون وہ آج تک ان کی طرف لوٹ کر نہ آئے۔ جب بستیاں اجڑ جاتی ہیں، جب گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر وہ جگہ بعد والے آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہوتی ہے کہ آج اگر ہم ہنس کھیل رہے ہیں، زندگی کی بہاریں دیکھ رہے ہیں تو ہم اس رب کی نافرمانی نہ کریں۔ وہ ایک لمحے میں ہم سے یہ ساری نعمتیں چھین سکتا ہے، مگر اس نے اپنے کرم اور فضل اور رحمت کے دروازے ہم پر کبھی بند نہیں کیے۔ اس نے ہمیشہ ہمارے ہزارہا گناہوں کے باوجود اپنے کرم اور اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائی، تو پھر ہمیں اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور ان سب کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ جتنے لوگ ہیں، چاہے بستیاں اجڑی ہیں، چاہے کسی نے ان کو مارا ہے، چاہے اللہ کا عذاب آیا ہے، کسی بھی صورت میں جو اس دنیا سے چلے گئے، وہ ایک وقت سب پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے ہر عمل کا جواب دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بہترین زندگی گزار کے اپنے رب کی بارگاہ میں کامیاب ہونے والا بنائے اور اس کی ناراضگی سے ہم سب کو بچائے۔ سورہ یاسین شریف کا دوسرا رکوع آج ہم نے مکمل کیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر احسن انداز میں تیار کریں گی۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔